اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں صرف دو جگہ پر آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ سعد۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی اسرائیلی روایات میں ہے کہ ان کا نام الیاسع ہے اور اخطوب کے بیٹے ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ کتب تاریخ میں یہ مذکور ہے کہ آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں آپ علیہ السلام کے نسب کے متعلق یہ نقل کیا ہے کہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا نسب نامہ عدی بن شوتم بن ابراہیم بن حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہیں۔ اوائل عمر میں ان ہی کی رفاقت میں رہتے تھے، اور ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ نے حضرت الیاس علیہ السلام ہی کے طریقہ پر بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائی۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ آپ کی عمر مبارک کیا ہوئی، اور آپ نے بنی اسرائیل میں کتنا عرصہ تک حق تبلیغ ادا کیا۔ قرآن کریم نے دو مقام پر آپ علیہ السلام کے صرف نام کے ذکر کرنے پر ہی اکتفا کیا ہے، اور اسماعیل اور الیاسع اور یونس اور لوط کو ہدایت کی، اور ان سب کو ہم نے اپنے زمانے میں اقوام عالم پر فضیلت دی، اور آپ اسماعیل اور الیاسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجیے، یہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے ان نبیوں اور پیغمبروں کے واقعات سے جو جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے شرف صحبت اور مخلصانہ اتباع میں خلافت کے بعد منصب نبوت پر سرفراز ہوئے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحبت نیکا حصول خیر کے لیے اکثیر عظیم ہے۔ اگر ریاضیت و طاعت کا سلسلہ ہزاروں سال کا بھی رہے مگر کسی کامل کی صحبت سے محرومی ہو تو بلا شبہ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے، جس کا مدعا صحبت کامل کے علاوہ کچھ نہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صدق اللہ العظیم۔